بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور بہت ہی اہم خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ 3-4 انفارمیشنز ہیں، آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ 2-3 ہفتے جو ہیں بڑے اہم ہیں، اور ان 2-3 ہفتوں میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ نواز شریف صاحب نے اور عمران خان صاحب نے کیا تاریخ سے کوئی سبق سیکھا ہے، یا پھر شارٹ ٹرم کے لیے یہ سارے فوائد اکٹھے کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا اقتدار اہم ہے، اصول اہم ہے، اور سسٹم کو ٹھیک کرنا اہم ہے، اور جو کچھ 75 سالوں سے پارلیمان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، قانون کے ساتھ جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنا مقصود ہے، یا پھر اپنے شارٹ ٹرم فوائد کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب دونوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور برف پگھلی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور بڑے غور و خوض کے بعد یہ نواز شریف صاحب نے اور عمران خان صاحب نے دونوں طرف کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک بنیادی بات پہ رابطہ کیا، اور وہ بنیادی بات یہ تھی کہ جو کچھ ہو چکا اس کو ہم بھلا کے یہ جو کٹ پتلی تماشا چلتا ہے، اس کٹ پتلی تماشے کو بند کریں اور پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیں اور آگے بڑھیں۔ یہ کافی کوشش کی گئی، اور اس میں جو قرہ فعال نکلا کہ پہلا یہ تھا نواز شریف صاحب کے جو بیٹھک میں یہ بات ذہن میں آئی تھی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب سے، خاص طور پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب مس یوز آف اتھارٹی کی، اور انہوں نے ایک وزیر اعظم نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 وزراء اعظم کو اور بے شمار پولیٹیشنز کو انہوں نے بے دردی سے ان کو سیاسی طور پہ ذبح کیا اور ان کو جیلوں میں ڈلوایا، کیونکہ یہ بات نواز شریف صاحب بھی سمجھتے ہیں، اور زرداری صاحب بھی سمجھتے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی سمجھتے ہیں، حقیقت سے سب واقف ہیں کہ پچھلے 3 سال میں، خاص طور پہ 3-4 سالوں میں ہوا کیا ہے، اور 3-4 سالوں میں عملاً حکومت کس کی رہی ہے۔ کیا حکومت نواز شریف صاحب کے پاس تھی؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس تھی؟ جواب نفی میں ہے۔ کیا اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس، اور اس کے بعد درمیان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آزاد تھا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ کیا حکومت عمران خان صاحب کے پاس تھی؟ جواب نفی میں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر جس طریقے سے باجوہ صاحب نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے روزانہ ایک نیا کھیل کھیلا، وہ حقیقت سب کے سامنے ہے۔ تو یہ جب رجیم چینج والا معاملہ ہوا، رجیم چینج میں بھی حقائق بالکل مختلف تھے، معاملات کہیں اور باجوہ صاحب نے سیٹ کیے، اور اس کے بعد اپوزیشن کو ساتھ ملایا۔ نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور وہ بڑا مقبول ہو رہا تھا، لیکن پھر وہی ہوا کہ ووٹ کو عزت دو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد معاملات طے کیے گئے۔ لیکن جب معاملات طے کیے گئے، معاملات طے ہونے کے دوران پتہ چلا کہ باجوہ صاحب تو ابھی بھی سنسیئر نہیں ہے کسی کے ساتھ، اور یہ جو کچھ کیا گیا ہے، عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا جو بذریعہ عدم اعتماد، اس میں بھی ان کے اپنے مفادات تھے۔ یہ باتیں اب ہر کوئی زبان زد عام بیان کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کا تختہ الٹا گیا، دوسری جانب عمران خان صاحب کے ساتھ دوبارہ رابطے شروع ہو گئے، اور ایکسٹینشن کے لیے کوشش شروع ہو گئی۔ ادھر نواز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، سب کے ساتھ نئی کوشش شروع ہو گئی ایکسٹینشن کی، اور یہ کہ میں ناگزیر ہوں۔ تو یہ کافی سوچ بچار کے بعد، اب میں خبر آپ کو دے رہا ہوں، کافی سوچ بچار کے بعد نواز شریف صاحب نے، یہ صرف نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے سوچا کہ یہ کھیل ختم ہونا چاہیے اور ہمیں عمران خان صاحب سے بات کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب سے
کس طریقے سے بات کی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور عمران خان صاحب کو بھی بالکل مس لیڈ کیا جا رہا تھا، اور ان کے ارد گرد بھی ایک خاص جال بچھایا ہوا تھا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جال بچھا دیا جاتا ہے، مفادات اپنے ہوتے ہیں۔ اب کھیل جو تھا وہ تھا ایکسٹینشن کا، اور ایکسٹینشن کے بعد دوسرے ایک اس سے نیچے کھیل تھا کہ آرمی چیف کس نے بننا ہے، آرمی چیف میں نے بننا ہے۔ یہ کھیل تھا، یہ کھیل چل رہا تھا، اور اس میں پولیٹیکل پلیئرز جو ہے وہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ، یا ایک کٹر پتلی کے طور پہ، یا ایک اعلی کار کے طور پہ استعمال ہو رہے تھے، اور ان کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ نہ ہی مقصود تھا کہ پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا ہے، نہ ہی مقصود یہ تھا کہ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، نہ ہی مقصود یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ یہ ایک بہت ہی گندا کھیل جاری تھا، جس کی بعد نواز شریف صاحب نے یہ کافی ان کی ان ہاؤس ڈسکشن ہوئی، اور بالآخر طے پایا کہ عمران خان صاحب سے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کم از کم کھیل تماشا ختم ہو۔ اور اسی لیے کھیل تماشا ختم کرنے کے لیے پھر انہوں نے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا اور کچھ لوگوں سے رابطہ بھی کیا۔ انہوں نے بات یہ کی کہ اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ بات کس کے ذریعے اور کیسے پہنچائی جائے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں، جو شہباز گروپ ہے، وہ تو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہر صورت میں چاہتا تھا، وہ تو باجوہ صاحب کی کنٹینیوشن چاہتا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ باجوہ صاحب جاری و ساری رہیں، اور نواز شریف صاحب کو مسلسل راضی کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں بالکل کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر عمران خان صاحب کو استعمال کیا جا رہا تھا، اور عمران خان صاحب کو استعمال کر کے ماحول خراب کروایا جا رہا تھا، اور اس کا نتیجے میں مارشل لا لگنا تھا، یا پھر اپنے آپ کو ناگزیر قرار دیا جانا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہو رہی تھیں۔ بالآخر نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا، کیونکہ شہباز شریف صاحب اعتبار پہ نہیں تھے، اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا، اور پریزیڈنٹ علیوی کے پاس گئے، معاملات شروع ہوئے، اور ایک سنجیدہ بات چیت شروع ہوئی، اور اس دوران قمر جاوید باجوہ صاحب کو گھر بھیج دیا گیا، اور جنرل عاصم منیر جو ٹاپ آف دا لسٹ تھے، نمبر 1 تھے، ان کو آرمی چیف بنا دیا گیا۔ اور عمران خان صاحب کو، اب میں اگلی بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس کے بعد بھی 2-3 لوگ یا 3-4 لوگ کہہ لیں ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ عاصم منیر صاحب کو اگر آرمی چیف بنایا جاتا ہے تو آپ نے اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے، اور آپ نے اس اپوائنٹمنٹ کو قبول نہیں کرنا۔ لیکن یہ خان صاحب کو تیار کیا جا رہا تھا، لیکن دوسری جانب کچھ بلکہ زیادہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے حقیقت، واضح طور پہ حقیقت بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، کھیل ان کا ہے، استعمال آپ ہوں گے، اور اس لیے اس میں ہمیں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب نے وہ مشورہ مانا، اور اس مشورے کو مانتے ہوئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے ریس سے باہر نکل گئے۔ اور جب ان کو بھی کچھ انفارمیشنز آ گئی تھیں کہ معاملہ کیا چل رہا ہے اور اصل میں کھیل ہے کیا، ان سب کو خان صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا، اور جو ان کے ہمدرد تھے، پتہ چلا وہ ہمدرد نہیں تھے، بلکہ خان صاحب کے کندھوں کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہے تھے، اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا پولیٹیکل کیریئر تباہ ہوتا ہے تو 100 دفعہ ہو جائے، لیکن انہیں اپنا کام نکلوانا تھا۔ یہ ایک بنیادی بات تھی۔ یہ جب چیزیں، اب معاملہ ہو گیا، بالآخر حل ہو گیا، عمران خان صاحب اس ریس سے نکلے، پتہ چلا کہ یہ تو باجوہ صاحب ہی اصل میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اب باجوہ صاحب کی براہ راست لڑائی شروع ہو گئی شہباز شریف صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے۔ اور اس لیے کیونکہ چیزیں تو کچھ اور تھیں، معاملہ تو کچھ اور تھا، اس لیے جب یہ سارا عقدہ کھلا تو پھر شہباز شریف صاحب کو بھی اندازہ ہوا کہ جناب یہ تو مجھے بھی بے وقوف بنایا جا رہا تھا، کیونکہ پرائم منسٹر کا اختیار تھا نئے آرمی چیف کو لگانا، لیکن ان کو نئے آرمی چیف لگانے کی اختیار نہیں دیا جا رہا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے DGISI کی اپوائنٹمنٹ میں پرائم منسٹر عمران خان کو اختیار نہیں دیا گیا،
اور ان پہ گردن پہ ہتھوڑا رکھ کے ان سے کام کروایا گیا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، جو طریقہ کار نواز شریف صاحب کے لیے باجوہ صاحب نے کیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فلاں وزیر کو نکال دو، فلاں کو سزا دے دو، فلاں وزیر کو نکال دو، نواز شریف صاحب ہی وزیروں کو نکالتے رہے کہ شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہوئے۔ اور چلتے چلتے اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کا تجربہ، ان کا تجربہ بھی ویسا ہی تھا۔ پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تو خیر وہ پوچھنے والا حال ہی نہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو ایک برائے نام تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی ان کا پرنسپل سیکرٹری تک، نواز شریف صاحب کا بھی پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھا۔ عمران خان کا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان قابل قبول نہیں تھا باجوہ صاحب کو۔ ان کے خلاف بھی کمپین، ان کے خلاف بھی کمپین، ان کی کابینہ پہ بھی اعتراض، ان کی کابینہ پہ بھی اعتراض، ان کے وزیر اعلیٰ بھی ٹھیک نہیں، ان کے وزیر اعلیٰ بھی ٹھیک نہیں، ان کے مشیر ٹھیک نہیں، ان کے بھی مشیر ٹھیک نہیں۔ تو یہ کھیل جو ہے یہ باجوہ صاحب نے 6 سال کھیلا، اور یہ بڑے ہی بے دردی سے کھیلا، اور اس کے بعد جیلوں میں ڈلوایا گیا۔ پھر اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ، اگر اکاؤنٹیبلٹی صحیح تھی، اگر یہ کیسز صحیح تھے تو پھر سزائیں ہوئیں تو اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اگر یہ کیس صحیح نہیں تھے اور ان کو زبردستی سزائیں دلوائی گئیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں۔ تو یہ ایک کھیل جو ہے وہ چلتا رہا۔ اب جو ہے اب پھر سنجیدہ کوشش شروع ہوئی، اب اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب، میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب ابھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں اصولی بات پہ، جو ڈار صاحب اور پریزیڈنٹ الوی کے درمیان جو گفتگو شروع ہوئی اس کو وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب اس کے منتظر ہیں۔ لیکن دوسری جانب اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب نہیں چاہتے، زرداری صاحب یہ کام نہیں چاہتے، زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں، زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اب زرداری صاحب بلاول بھٹو کو لانا چاہتے ہیں، ان کو مریم بی بی سے بھی خوف زدہ ہیں، وہ عمران خان صاحب بھی خوف زدہ ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اور مریم بی بی دونوں فارغ ہوتے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی بھی اور نواز شریف صاحب بھی، یہ دونوں فارغ ہوتے ہیں تو معاملات زرداری صاحب کی طرف جائیں گے، پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، وہ ایک پاپولر لیڈر نہیں ہے، ان کے پاس پاپولر ووٹ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس ہیں، مریم بی بی کے پاس ہیں، نواز شریف صاحب کے پاس ہیں، پاپولر ووٹ ان کے پاس ہے۔ پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی ہے اس وقت، دوسرے نمبر پہ پی ایم ایل این ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زرداری صاحب اب ایک پیغام بھیجا ہے، انہوں نے اپنے رہنما بھیجے ہیں لندن میں، اور وہاں پہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس میں پولیٹیکل پلیئرز کا امتحان ہے، نواز شریف صاحب کا، مریم بی بی کا، عمران خان صاحب کا، کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کے آگے بڑھتے ہیں الیکشن کی طرف اور اپنے معاملات دونوں بیٹھ کے حل کرتے ہیں تو بات بنتی ہے۔ کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر عمران خان صاحب کو زبردستی آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اگلی باری ان کی نظر آ رہی ہے، اگر ان کو اگلی باری نہ ملی اور ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو نتیجہ پھر بھی پی ٹی آئی کے حق میں ہی آئے گا، جو کچھ بھی ہو جائے حق میں آ جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنے کا جو ملبہ ہے وہ پی ایم ایل این پہ ڈالا جائے گا، اور ان کی تلخیوں کو بڑھایا جائے گا، اور ان کی لڑائی کو بڑھایا جائے گا، اور اس میں ایندھن ڈالا جائے گا، اور اس دوران یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے پاش ہونے کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ آئے گا اور پھر اس کو آگے لے کے چلا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی ایک ٹرم ہے، اگر وہ ان کو دے دی جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں دی جائے گی تو اگلا سیٹ اپ بھی عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرنی ہے، نیب کے ساتھ کیا کرنا ہے، الیکشن ریفارمز کیا کرنی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تو زرداری صاحب اور مولانا اور اے این پی، یہ جو چھوٹے گروپس ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ بھی پھر تتر بتر ہوں گے۔ اور زرداری صاحب کا بھی امتحان ہے کہ ان کو بھی انتظار کرنا چاہیے اپنی باری کا،
بلاول بھٹو کو بڑا ہونے دیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں۔ تو یہ ایک چیز چل رہی ہے جی، اسی لیے اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے بتایا بھی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ڈار صاحب اور ڈاکٹر علوی صاحب کی جو 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، ان ملاقاتوں کے نتیجے میں نواز شریف صاحب سے ڈسکس کر کے، مشاورت کر کے الیکشن اناؤنس ہونے تھے، تو وہ ابھی تک ہمیں جواب نہیں آیا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر نواز شریف صاحب کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں، اور یہی ایڈہاکزم پہ کام چلتا رہنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کا امتحان ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔